مخلوق کے پجاری رک جا، صرف خالق کی پرستش کر۔ عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ بغیر کسی فرقے صرف مسلم بن کے جیو۔ مقدس کتاب پارہ 7 سورۃ انعام آیت نمبر 64۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر اپنی امت کو کہہ دیجئے، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، ہر تکلیفات سے، ہر مشکلات سے اللہ نجات دیتا ہے، وہی چھڑاتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے پوری دنیا کا۔ ومن کل کرب، کل کرب ہر تکلیف، ثم انتم تشرکون جن کا یہ عقیدہ نہیں، اللہ نے کہا ثم انتم تشرکون، پھر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو مشکلات میں، تکلیف کو دور کرنے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھتے ہو، شکریہ نہیں کرتے ہو۔ آگے کہا سورۃ تبار میں 29 پارہ آیت نمبر 28، 29، 30، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، کہہ دیجئے اپنی خوشبو والی زبان سے، گر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ہلاک کرے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرے، ومن معی جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی ہلاک کرے، تکلیف میں تکلیف بڑھ جائے، ہلاک کرے یا شکست آ جائے، مجھے یا میرے ساتھ پہلے بچوں میں حضرت علی وہ ساتھ ہیں نا، پیغمبر کے صحابہ ساتھ میں ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے میں پیغمبر اعلان کر رہا ہوں، میرے رب نے کہا قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، یا رحم کر دے ہمارے اوپر، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، اپنے لیے مثال دی اور حضرت علی صحابہ کے لیے مثال دی، کون ہے بچانے والا انکاریوں کو عذاب دردناک سے۔ آگے کہا قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دیجئے سمجھانے والا رہبر تو ہی ہے، تیرے رہبریوں کے سوا کوئی رہبر نہیں، ہاں جو تیری بات مانے، تابع دار ہو، یہ پروگرام کو پابندی سے چلائے، وہ رہبری کے قائد ہونے کے قابل ہیں۔ قل ارأیتم، دیکھو تو صحیح، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، وہی رحمان ہے دنیا کا، آمنا بھی ہم ایمان لائے، ان کے اوپر حکم ہوا ایمان لایا، وعلیہ توکلنا ہمارا بھروسہ ان کے اوپر ہے، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تم جلدی جان لو گے من هو فی ضلال مبین، کون ہے وہ گمراہی کھلم کھلی گمراہی میں کون ہے، جلدی تم جاننے والے ہو۔
حیاتی ختم ہوگی، سارے مناظر سامنے آ جائیں گے جو مقدس کتاب کے ہیں۔ قل ارأیتم، پھر کہہ دیجئے، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، صبح ہو جائے، یہ میٹھا پانی نیچے چلا جائے، اللہ کے حکم سے نیچے چلا جائے، کون ہے جس پانی کو نکالے جو اللہ کی نعمت ہے۔ اور آگے سورۃ جن میں کہا قل انی لن یجیرنی من اللہ، کہہ دیجئے لن یجیرنی من اللہ احد، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو اور کوئی تکلیف ہو، اللہ کے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ہے پیغمبر کا پروگرام، یہ ہے حضرت علی کا پروگرام، سب کی زبان سے یہی اہل حق کے کہ ساری قوت اللہ ہے، ان القوت للہ جمیعا، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ہرگز میں نہیں پاتا ان کے سوا کوئی بھی جائے امان کی، بچاؤ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں قرآن شریف کے اوپر اعتقاد، افسوس تو یہ ہے جو قرآن شریف کو نہیں مانتے، پیغمبر کو نہیں مانتے، ان کی مرضی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پروگرام رکھا ہے، مانے یا نہ مانے، لیکن جو قرآن شریف کو مانتے ہیں، پیغمبر کو مانتے ہیں، کم از کم ان کو خیال کرنا چاہیے۔ مگر مجھے وہ بات یاد آ چلی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، تربیت جاری ہے، کس طرح دنیا گمراہی میں جائے گی؟ حضور نے فرمایا شاید وہ صحابی عدی بن حاتم ہے، یہودی حاتم ان کا لڑکا ہے، حضور نے ان کی عزت کی ہے۔ تو فرمایا میری امت، کیا تم نے یہود و نصارا کے علماء کو نہیں دیکھا ہے؟ ان کی طرح میری امت میں اکثریت میں ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں علماء حق اور علماء سو ان میں فرق کرنا نصیب فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا، اللہ ہماری مدد کر، حق کو حق دیکھیں، حق پہ چلانے کی توفیق نصیب فرما۔ مرنے کے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اور کلمہ شہادت توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔